الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا كثيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمانكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله तमाम किस्म की तारीफ़ात किब्रियाई व बढ़ाई अल्लाह जल्ल शानहू के लिए ख़ास है। अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा व बाबरकत हम्द व सना के बाद अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके दिलों की धड़कन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुअज़्ज़ज़ सामीन गुज़श्ता से पेवस्ता खुतबात में मियाँ के हकूक़ बीवी के हकूक़ नका की अहमियत और फजीलत के हवाले से चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखी गई थी। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकाह के अंदर सुन्नत की जगह पर जो रस्म और रिवाज हमारे अंदर पैदा हो चुकी हैं उनके हवाले से चंद बातें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हर सुनने वाले को अपने निकाह सुन्नत के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमाए। निकाह जितना अज़ीम अमल है उतना ही ये आसान भी है, लेकिन आज लोगों ने इस कदर शराइत और पाबंदियां लगाई और इसको इस कदर मुश्किल बना दिया है कि लोगों के लिए ज़िना करना आसान हो चुका है और निकाह करना मुश्किल हो चुका है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
تو یقین جانیں نکاح جیسی آسان سنت کوئی ہے نہیں، اور جتنی شرائط کم ہوتی جائیں گی نکاح کے اندر اتنی ہی اللہ اس کے اندر برکت کا نزول فرمائے، اتنی ہی خیر برکت والا یہ عمل بن جائے۔ سب سے پہلا کام جو نکاح کے لیے کیا جاتا ہے وہ رشتے کا انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں کی بربادی کی مین وجہ یہی ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم جو معیار اسلام نے ہمیں دیا ہے اس معیار پر ہم شادی نکاح نہیں کرتے۔ اسلام نے ہمیں جو معیار دیا ہے وہ کیا ہے؟ صحیح البخاری ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرمانے علی شان اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 بنا پہ شادی کی جاتی ہے، 4 وجہ دیکھی جاتی ہیں، 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کی شادی کے اندر۔ نمبر 1 لمالہا، لوگ اس کا مال دیکھتے ہیں، مالدار ہے یا نہیں ہے۔ ولحسبہا، خاندان دیکھتے ہیں، بیادری دیکھتے ہیں۔ وجمالہا، اور اس کا حسن دیکھتے ہیں۔ ولدینہا، اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فاظفر بذالک الدین تربت یداک، اور سوال کرنے والے تو ان چیزوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، صرف دین کو ترجیح دے، دین کو ترجیح دے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، فرمایا ایسا بندہ تمہاری طرف نکاح کا پیغام بھیجتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی اپنی بہن کا رشتہ مجھ سے کر دو یا میرے بیٹے کے ذریعے دے دو، تو وہ بندہ ایسا ہے کہ جس کے دین کو بھی تم پسند کرتے ہو، اس کے اخلاق کو بھی تم پسند کرتے ہو، اس کی دینداری بھی ہے اور اس کی زبان بھی بڑی میٹھی ہے، اخلاق کا بھی اعلیٰ قسم کا انسان ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فَزَوِّجُوهُ، اس سے شادی کر دو۔ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فتنہ ہی فتنہ نظر آئے گا، لڑائی جھگڑا نظر آئے گا، اور بہت بڑا فساد بھی تمہیں نظر آئے گا۔ تو آپ دیکھیں آج لوگ مال دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں، قد کاٹ دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں کماتا کیا ہے، نہیں دیکھا جاتا تو صرف یہ کہ اس کے اندر دینداری ہے یا نہیں۔ یہ تینوں چیزیں جسے اسلام نے ثانوی حیثیت دی ہے اسے ہم نے مقدم کر دیا، اور اس کے دین اور اس کے اخلاق اور اس کے اچھے کردار کو ہم نے پسے کو چھٹا۔ دولت کو دیکھ لیا جاتا ہے، حسن کو دیکھ لیا جاتا ہے، خاندان کو بڑی اچھے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ہماری غیر بیعتی کا تو نہیں۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھروں میں آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسلام صرف یہ نہیں کہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر دو، یہ نہیں، اس کی نماز دیکھو، اس کا باقی دین دیکھو، اس کا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دیکھو، اس کا کردار دیکھو کس کردار کا مالک ہے۔ اگر اچھے کردار اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اللہ کے حق بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بندوں کے حق بھی ادا کر رہا ہے، تو یہ بندہ یا یہ بچی آپ کے بیٹے کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے بہترین ہے، پرفیکٹ ہے، اور اس سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اور یہ رشتہ جو قائم ہوگا اس رشتے سے آگے جو نسل چلے گی وہ بہترین نسل چلے گی۔ مبارک رحمت اللہ علیہ ایک محدث کے باپ نیک آدمی
کا مالک جو تھا وہ آیا، اس نے کہا میرے لیے میٹھے انار لے کر آؤ۔ وہ باغ میں گئے، جس درخت کے پھل انار سے خوبصورت لگے وہ اس نے توڑے اور لا کر مالک کو دے۔ اس نے وہ کھائے تو وہ کھٹے تھے۔ اس نے کہا میں نے تجھے میٹھا انار لانے کے لیے کہا ہے، تو کھٹا انار لے آیا، جاؤ اور میرے لیے میٹھا انار لے کر آؤ۔ وہ کسی اور درخت کے پاس گیا، اس سے اس نے توڑا، وہ لے کر اس کے پاس آیا، اس نے کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا۔ تیسری بار پھر اس نے بھیجا تو تیسری بار پھر کھٹا انار نکلا۔ اس نے کہا تو یہ اتنی دیر میرے باغ کے اندر ہو گئی، ابھی تک تجھے یہ پتہ نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے؟ تو اس نے آگے سے کیا کہا، اے میرے مالک، تو نے مجھے باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا ہوا ہے، نہ کہ مجھے باغ کا پھل کھانے کے لیے رکھا ہے۔ جب سے میں آپ کے باغ کے اندر ہوں، آج تک میں نے آپ کے باغ سے کوئی انار کا دانہ نہیں کھایا۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا اتنا تقویٰ، اتنا نیک انسان، اتنا امانت دار اور امین انسان، اسے تو میری بیٹھک میں ہونا چاہیے، میرا منشی ہونا چاہیے، اسے اس کام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا آج کے بعد تو یہ کھیتی باڑی کا کام نہیں کرے گا، آج کے بعد میرے ساتھ رہے گا، میری مجلس میں بیٹھے گا۔ وہ اس سے مشورے لیتا۔ اس کی بیٹی جوان ہوئی تو اس نے مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا اور کہا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، رشتے کا انتخاب کیسے کروں؟ تو اس نے کہا اسلام جو ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان جو بھی آپ نے سماعت فرمایا، اس نے وہ فرمان سے سنایا کہ لوگ مال دے کر شادی کرتے ہیں، حسن دے کر شادی کرتے ہیں، حسب نسب خاندان دے کر شادی کرتے ہیں، اور اسلام دیکھ کر، اس کے دین کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ فرمایا یہودی جو تھے وہ مال دیکھتے تھے، عیسائی جو تھے وہ حسن دیکھتے تھے، اور مشرکین جو تھے وہ حسب نسب اور خاندان دیکھتے تھے۔ اسلام دیکھتا ہے دین، کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا مشورہ مجھے پسند ہے۔ گھر گیا بیوی کے پاس، اس نے کہا بیٹے کی شادی کرنی ہے تو میں نے مشورہ کسی سے کیا ہے، اس نے مجھے یہ اللہ کے رسول کا فرمان سنایا۔ اس نے کہا جو اسلام ہمیں کہتا ہے ہم وہی کریں۔ ہماری بیٹی اسلام کو سمجھنے والی ہے، دیندار ہے، تو ہم اپنی بیٹی کے لیے جو اسلام نے انتخاب کا حکم دیا ہے وہی کریں۔ تو اس نے اپنی بیگم سے کہا اس سے زیادہ متقی دیندار انسان، اچھے اخلاق، اچھے کردار کا مالک مجھے نظر نہیں آتا۔ تو پھر ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی غلام سے کر دیتے، اس سے شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ نے انہیں جس اولاد سے نوازا وہ وقت کا ایک محدث بنا، جس کا نام عبداللہ ابن مبارک ہے، اور یہ کوئی معمولی نہیں تھے، بلکہ امام بخاری جیسے ان کے شاگرد تھے، امام ربیعہ جیسے ان کے شاگرد تھے، بڑے بڑے پائے کے محدث جو تھے وہ امام عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد تھے۔ تو جب رشتے کا انتخاب ایسے کیا جائے کہ دین کو ترجیح دی جائے گی تو پھر گھروں میں دینداری ہوگی، سکون ہوگا، گھر آئیں گے تو گھر خوشیوں سے مہک جائے گا۔ اور اگر مال کو ترجیح دی، حسن کو ترجیح دی، خاندان اور حسب اور نسب کو ترجیح دی، تو پھر یاد رکھیے اگر دین کو ترجیح نہ دی تو پھر فساد ہی فساد ہوگا، اور گھر کے اندر بربادی ہی بربادی، لڑائی اور جھگڑا اور خون خرابہ نظر آئے۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی کہا، ہمارے یہاں اس چیز کو بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے کہ خود جا کے کسی کو پیشکش کر دیں، یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے، اللہ کے نبیوں کا شیوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے جب گفتگو کی
تو انہوں نے دیکھا بڑا دیندار بنتا ہے، بیٹیوں نے بھی تعریف کی کہ بڑا امین ہے، قوی بھی ہے، طاقتور بھی ہے، حیا والا بھی ہے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام نے جب ان کی خصوصیات اور ان کے اچھے کردار کو دیکھا تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ میں تجھ سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تجھ سے کروں گا اور اس کا حق میں 10 سال تو میری بکریاں چرائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا اور 10 سال بکریاں چرائی، بیوی ملی۔ تو اگر کوئی اچھے اخلاق کا بندہ آپ کو ملتا ہے یا کسی گھر کی اچھی اخلاق کی دیندار بچی آپ کی نظر میں ہو تو خود جا کر رشتہ مانگا جا سکتا ہے، لڑکی والے آ کر لڑکے والوں کو پیشکش کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو معاشرے کے اندر آنا چاہیے۔ اور یہ جو گندی ذہنیت ہے کہ انہیں کوئی ملتا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دھکے سے چاہیے، ایسا کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں جو بچی آئی ہے وہ دین کو سمجھنے والی ہے۔ انسان کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیندار اور اچھے اخلاق والی لڑکی دی ہے۔ تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے دین کو پس پشت ڈال دیا، بس مال حسن جمال خاندان دیکھا تو پھر زمین کے اندر فساد ہوگا اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا واضح حکم ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی نافرمانی کرنے سے باز آ جانا چاہیے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو کیا ہوگا؟ ان کو آزمائشیں آئیں گی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، روز گھروں میں لڑائی اور جھگڑے ہوں گے، روز فتنہ اور فساد برپا ہوگا گھر کے اندر، اور یصیبہم عذاب الیم، یا اس سے بھی بڑا خون خرابہ ہو سکتا ہے، بڑے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو رشتے کا انتخاب کرتے وقت دین کو ترجیح دیں، نہیں تو آپ کا ایک فیصلہ آپ کے لیے نہیں بلکہ پورے خاندان کے لیے تباہی لائے گا، آپ کے پورے گھرانے کے لیے یہ تباہی بن جائے گا اور بربادی کا سبب بن جائے گا۔ تو رشتوں کا انتخاب دین کی بنیاد پر کرتا ہے، دین کی بنیاد۔ یہاں ایک وظیفہ بھی سن لیجیے، جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں ہوتے، لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، رشتے اچھے مل نہیں رہے، تو اس صورت کے اندر لڑکی ہے یا لڑکا ہے، یہ آزمودہ نسخہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ یہ سورہ فرقان کی آیت ہے 19 پارے کی شروع میں، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اس کا خاندان اور اس کے سسرال والے، اور تیرا رب اس کام پر قادر ہے۔ اس آیت کو صبح و شام 21 بار اول آخر درود 3 بار پڑھ کے وہ وظیفہ شروع کر دیں۔ لڑکا رات کو سورہ مدثر کی تلاوت کرے، لڑکی رات کو سورہ مزمل کی تلاوت کرے۔ والدین بھی جو پہلا وظیفہ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ والا، اس کو صبح و شام 21 بار 41 بار 100 بار پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی خاندان، اچھا خاندان اور اچھا رشتہ ضرور مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس وظیفے کو یاد رکھیں، جو پریشان لوگ ہیں ان کو بتا دیں۔ انتخاب ہو گیا کہ ہم یہاں اپنی بچی کا نکاح کریں، تو اس موقع پر یا تو لوگ منگنی کرتے ہیں یا لوگ نکاح کرتے ہیں، دونوں عمل درست ہے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں، منگنی بھی کی جا سکتی ہے اور نکاح بھی کیا جا سکتا ہے۔ میری جہاں تک ریسرچ ہے، جو میری سوچ کہتی ہے پہلے منگنی ضرور کرنی چاہیے،
کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دکھنے میں لوگ بڑے اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں اور جو وہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ بڑا اپنا اچھا اخلاق دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں راہ پہ جانو دے واہ پہ۔ چند دنوں کے بعد، مہینے کے بعد، 2 مہینوں کے بعد بندوں کی اصلیت آہستہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آتے ہیں، جاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو بندے کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے پہلے منگنی کرنی چاہیے، 2 3 ماہ 4 ماہ منگنی کر لیں، اس کے بعد پھر نکاح کر لیں۔ منگنی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہونا؟ آپ نے فرمایا، اس حدیث کو موطا امام مالک نے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا لا یکتب احدکم علی خطبۃ اخیہ، جب تم میں سے کوئی بندہ کسی کے ہاں منگنی کا پیغام بھیجے تو دوسرا بندہ اس پر پیغام مت بھیجے۔ دوسری حدیث جو صحیح بخاری نے نقل کی ہے، لا یکتب رجل علی خطبۃ اخیہ حتی ینکح او یترک، کوئی بندہ کسی کے ہاں منگنی کا پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ اس سے پہلے جس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے وہ شادی کر لے یا اس رشتے کو ختم کر لے۔ منگنی کیا ہے؟ منگنی کا مطلب ہے مانگنا۔ آپ نے جا کے کسی سے رشتہ مانگ لیا تو یہ منگنی ہے ایک حساب سے، اس کو ہی منگنی کہتے ہیں۔ مانگ لیا، بات شروع ہو گئی، اب کسی دوسرے بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کے دوران ہی آ کر اوپر اپنی بات پہنچتے اور آ کر کہے ان کو چھوڑو ہمیں دے دو، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر ان کی وہ بات پکی ہو جاتی ہے تو آپ کہیں اور دیکھ لیں، اگر ان کی بات پکی نہیں ہوتی تو پھر آپ وہاں منگنی کا نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ منگنی کے اوپر جو ہمارے یہاں رسم و رواج کیے جاتے ہیں، 150 200 بندے آ جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ پھر لڑکے والوں کے لیے وہ کپڑے تیار ہو رہے ہیں، یہ مامے کا سوٹ ہے، یہ پھپھے کا سوٹ ہے، یہ چاچے کا سوٹ ہے، یہ تائے کا سوٹ ہے، یہ دادی کا، فلاں کا، اس طرح پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے، لمبے چوڑے کام ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر نہیں۔ منگنی صرف اس چیز کا نام ہے، آپ نے کہا آپ ہمیں اپنی بیٹی دے دو، انہوں نے کہا ہم نے آپ کو اللہ کے نام پہ اپنی بیٹی دے دی، کیونکہ یہ رشتے اللہ کے نام پر بنتے ہیں۔ تو اللہ کے نام پر وہ رشتہ جب انہوں نے آپ کو دے دیا تو یہ منگنی رنگ ڈالنے جاتی ہے، کوئی پیسے وغیرہ دینے ہیں، دے دیں، کوئی حل نہیں، اس کے اندر اسلام نے اتنی سختی نہیں کی ہے۔ تھوڑی بہت خوشی اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے اور ہونی بھی چاہیے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ کام ہو۔ اور اس موقع پر نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، نکاح بھی پہلے کیا جا سکتا ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا نکاح خود بیان کرتے ہیں، کیسے؟ فرماتی ہیں تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین، میں 6 سال کی عمر کی تھی تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ مکہ میں میرا نکاح ہوا اور مدینہ میں جب ہم ہجرت کر کے آئے تو اس وقت میں بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری ماں ام رومان آئی اور اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گئی، میرا منہ صاف کیا، میرے کپڑے مجھے صاف پہنائے اور پھر مجھے لائیں اور انصار کی عورتوں کے حوالے کر دی، اور انصار کی عورتوں نے مجھے نبی اسلام کے پاس چھوڑ دی۔ تو یہ اسلام کا نکاح کا کانسیپٹ ہے، منگنی کا کانسیپٹ ہے کہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی رسمیں کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ناجائز ہیں، ممانعت ہیں۔ نکاح کو، منگنی کو، ان چیزوں کو آسان کریں تاکہ لوگ اس سنت کو اٹھائیں، اس سنت پر عمل پیرا ہو جائیں اور جو رسموں کے بوجھ ہیں اس سے ان لوگوں کی جان چھوٹ جائے۔ شادی کی رسم و رواج، جو شادی کی رسمیں ہیں، بات پکی ہونے کے بعد، منگنی ہو جانے کے بعد دن ڈالے جاتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم برات لے کر آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، نکاح سے یا رخصتی سے 7 دن پہلے مائیوں کی رسم ہمارے یہاں شروع ہو جاتی ہے۔
اسی میں پھر آگے مہندی، پھر تیل، یہ ساری رسمیں تینوں اسی کے اندر آتی ہیں۔ اور مائیوں بٹھانے کا ان کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی مائیوں دلہے کو بھی بٹھا دیتے ہیں اور دلہن کو بھی بٹھا دیتے ہیں، اور 7 دن تک انہیں کسی سے ملنے نہیں دیتے۔ اور ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جو کسی سے ملے گا اسے نظر لگ جائے گی، وہ بیمار ہو جائے گا، اس طرح کا نظریہ۔ اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں۔ مہندی لگانا جائز ہے، کرنا جائز ہے، کرنے اور لگانے میں فرق۔ لگانے والی اس کی سہیلیاں، اس کی دوست ہیں، یا محلے کی کوئی ماہر خاتون جو ہے مہندی لگانے والی ہے، وہ اس وقت ہاتھوں کو بنانے کے لیے، پاؤں کو بنانے کے لیے لگا سکتی ہے۔ اسلام میں حکم دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مرد اور عورت کے اندر یہ فرق بتایا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو مہندی لگائے گی اور مرد نہیں لگائے گی۔ کیونکہ ایک دفعہ عورت نے نبی اسلام سے ہاتھ ملانے، آپ نے ہاتھ لگے کیا تو بعد میں پتہ چلے یہ تو عورت کا ہاتھ ہے۔ عورتیں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائیں تاکہ فرق واضح ہو جائے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے، یہ عورت کا ہاتھ ہے۔ تو دلہن جو ہوتی ہے یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو اس موقع پر بننا سورنا یہ اس کا حق ہے۔ اپنے شوہر کے لیے بن سور کر جانا، تیار ہونا، یہ اس کا حق ہے۔ مگر ہمارے ہاں اس مہندی کو اس قدر بڑھا دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کئی ایک قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مہندی پر پھر گانا بجایا جاتا ہے، میوزک لگایا جاتا ہے۔ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، وہ گلوکاروں کو بلا لیتے ہیں، پھر بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، پھر مرد و خواتین کا اختلاط ہو جاتا ہے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اکٹھے سارے کام ہو رہے ہیں، فضول خرچی اس کے اندر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ قباحتیں ہیں اس چیز کے اندر۔ یہ جب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو خود بخود شادی کی جو رسم ہے یا شادی کی جو سنت ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ اس کے بعد بارات کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بارات کا کلچر ہے اس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو 100 200 حتیٰ کہ ایک بارات پر ہم نے دیکھا، وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہم تھے تو وہ 2000 کے قریب بارات ہے۔ تو یہ اسلام کے اندر اس چیز کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اس طرح بارات لے کر جائیں، بلکہ اسلام کے اندر تو یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر معاشرے کے اندر کوئی جو علاقائی رسم و رواج ہوتے ہیں، اسلام نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے منافی نہیں، عزت احترام ہو، وہ چیزیں انسان کو مہیا کرتی ہیں، تو اسلام نے ان چیزوں سے روکا نہیں ہے۔ اسلام میں کیا تھا؟ جس طرح آپ نے ابھی سید عائشہ کی حدیث سنی کہ وہ فرماتی ہیں مجھے میری ماں نے اپنی دوستوں کے ساتھ جب میں کھیل رہی تھی تو مجھے لائی، نہلایا، دلایا، اچھے کپڑے پہنائے اور پھر لا کے انصار کی عورتوں کے حوالے کر دی۔ انصار کی عورتوں نے مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہا علی الخیر والبرکہ وعلی خیر قائم، تجھے خیر نصیب ہو، تجھے برکت نصیب ہو اور تیری قسمت اللہ اچھی کر۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے انہوں نے مجھے اور بنایا، سنوارا، اور پھر مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور پھر صبح کے وقت چاشت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ یہ طریقہ ہے کہ خود جا کے اپنی بیٹی ان کے حوالے کر۔ امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا ایک شاگرد کافی دنوں سے نہ آیا، جب وہ آیا تو پوچھا کہ میرے بیٹے اتنے دن تو کہا تھا، آیا کیوں نہیں؟ کہا استاد محترم میری بیوی بیمار تھی، میں اس کی دیکھ بھال کرتا رہا، آخر وہ اللہ کو پیاری ہوئی، اس کو دفنایا، پھر مہمانوں کا آنا جانا، اس طرح کے معاملات تھے، گھر میں میری بوڑھی والدہ ہے اور اب میں والدہ کی خدمت بھی کرتا ہوں، پہلے میری بیوی کر لیتی تھی، اب مجھے کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کی ضروریات، اس لیے مجھے آنے میں لیٹ بھی ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے میں اتنے دن آیا بھی نہیں۔ تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اگر تو پسند کرے تو اپنی بیٹی کی شادی تجھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ خود ہی نکاح پڑھایا اور وہ اپنے گھر چلا گیا۔
شام جب ہوئی تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ نے اپنی بیٹی کو کہا آپ کا نکاح ہو چکا ہے بڑا آدمی کے ساتھ، وہ دیندار بھی ہے، اچھے اخلاق کا مالک بھی ہے، اب آپ کو اس کے پاس جانا ہے، تیار ہو جائے۔ بیٹی بھی دیندار تھی، فرما بردار تھی باپ کی، اس نے غسل کیا، کپڑے پہنے، باپ کے ساتھ چل۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کون؟ تو وہ کہتا ہے سعید۔ کہتا ہے پتہ نہیں کون سعید۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو حیران کہ میرے استاد محترم میرے دروازے پر۔ کہا میں نے سوچا کہ تیرے گھر میں کھانا پکانے والی کوئی نہیں ہے، تیری دیکھ بھال کرنے والی کوئی نہیں ہے اور پریشانی کا عالم ہے، اس موقع پر میں نے کہا تیری بیوی ہے کہ تیری بیوی کو تیرے پاس ہونا چاہیے، اسے میرے گھر میں نے اس کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ کہا میں تیری بیوی کو لایا ہوں، اپنی بیوی کو سنبھالو، اللہ تعالیٰ کو خوشی نصیب کرے۔ یہ ہے اسلام۔ یہ نہیں ہے کہ 500 200 300 اور ظلم کی حد تو یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں 100 بندوں کو لے کر آنا تو 300 بندے لے کر پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اور پھر یہاں تو باقاعدہ کہا جاتا ہے ہمیں برات پر لے کر جانا، ہمیں ولیمے پر نہیں جانا۔ اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہتے ہیں برات جائے جو ولیمے ہمیں آوازیں پر نہ ہو، سانو کوئی لوگ برات کیا ہے، یعنی لڑکی والوں کا پورا دور کرنا ہے۔ اسلام میں لڑکی والوں کو رعایت دی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا کہا ہے، نرمی کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہ ساری ذمہ داری اللہ نے مرد کے اوپر آئی ہے۔ گھر کے اخراجات جتنے معاملات ہیں یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے کہ وہ یہ سارے کام کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کو فالو کریں۔ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے شادی بیاہ کے حوالے سے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں برات کی وجہ سے جن گناہوں کا انسان مرتکب ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اجتماعیت بہت زیادہ ہوتی ہے، ضرورت سے زیادہ اجتماع ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی والوں کے رشتہ دار بھی آئے ہوتے ہیں، لڑکے والے بھی آئے ہوتے ہیں، 100 کے بجائے 200 پہنچ جاتا ہے، تو ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں لوگ۔ اسلام میں صحابہ میں اللہ کے رسول کے دور میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ دیکھیے عبد الرحمن ابن عوف امیر ترین لوگوں میں ان کی شادی ہو گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں مدینہ اس وقت کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا مدینہ ہوا، ہمارے اکبر آباد سے بھی زیادہ ہوا اس وقت کی بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا۔ تو اس محلے میں اس جگہ پہ شادی ہوتی ہے اور وقت کے نبی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ نبی اسلام سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ملتے ہیں، ان کے کپڑوں پر زعفران کے نشان تھے۔ آپ نے فرمایا یہ نشان کیسے ہے، شادی کر لی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول انصار کی ایک عورت سے، اور میں حق مہر کیا تھا کہ میں کھجور کی گٹھلی کے برابر اسے سونا دی، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دے کر اس سے شادی کی۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شادی میں نہیں آئے، ہم کہتے ہیں ماما نہ آیا، چاچا نہ آیا، محلے کا کونسلر نہ آیا، ایم این اے نہ آیا، ساڑی کوئی نہیں، فلانا بھی آ جائے فلانا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے اندر نرمی پیدا کریں، جتنی کم تعداد ہوگی اتنا ہی اس کے اندر سکون آپ کو ملے گا، اتنی آپ کی پریشانی بھی کم ہوگی۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو ان کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ اور لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کسی نے کہا کہ آپ ایک بندہ آ جائے، 2 بندے آ جائے تو اتنا ہی جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ محلے کے 4 نفروں کو بھی ساتھ لے آ جائے، انہوں نے شادی ہے ساڑھا بھی جاتا ہے اس کے کھانا ہی کھانا، ایسا کام نہ کریں۔ جتنے لوگوں کو بلایا جائے اتنے لوگ ہیں۔ تو برات پر سب سے پہلا جو غلط کام ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ اجتماع ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کھانے کا ضیاع ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں شادیوں پہ آپ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں کہ لوگ کس طرح کھانا ضائع کرتے ہیں۔ 2 روٹیاں کھانے سے بھی انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن وہ پیٹ بھر کر لے آتا ہے اور پھر کھایا نہیں جاتا اور پھینکتے تھے۔ تو اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، کسی چیز کو ضائع مت کریں۔
پھر دیکھیں بسوں گاڑیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، پھر بینڈ باجے ہوتے ہیں، شلیاں پٹاخے ہوتے ہیں، نوجوان بچیاں اور خواتین استقبال کے لیے آگے کھڑی ہوتی ہیں، مووی والا تمام بہنوں کی بھی اور بالخصوص وہ جاتی ہے عورتوں کی طرف، مردوں کی طرف آتی ان کو کہیں بھی وہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں اصل چیز کیا ہے نا نہیں مووی بننی۔ تو مووی والا آپ کی عزتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کیچ کر رہا ہوتا ہے، اور بعد میں وہ پتہ نہیں کہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اللہ یہ مخلوط اجتماع ہو جاتا ہے، مرد عورتیں اکٹھے ہو جاتی ہیں، مراسیوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ بے دریغ پیسہ پھر پھینک رہے ہوتے ہیں، فرش نظر نہیں آتا، اتنا پیسہ پھینکا جاتا ہے۔ پچھلے دن ایک شادی پہ جانا ہوا لاہور، تو اتنا پیسہ لڑکوں نے پھینکا کہ وہ محل کے اوپر بھی چڑھ گئے، جو بالکونیاں تھیں ان میں بھی وہ کھڑے ہو گئے، اور ادھر دیواروں پہ بھی وہ چڑھ گئے، اتنا پیسہ پھینکا کہ تاکہ وہ جو لڑکی والے تھے وہ بھی لوٹنا شروع ہو گئے، اتنا پیسہ پھینکا۔ اور جو لڑکی والے تھے ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ اتنے پیسے کی گاڑی آ جانی تھی، لڑکی اور لڑکی کو گاڑی لے لیتے۔ تو پیسے کا ضیاع بے دریغ کیا جاتا ہے، تو اس جو اللہ کی نعمت ہے اس کو ضائع مت کریں، اللہ نے دیا ہے تو اس کو اچھی جگہ پہ خرچ کریں۔ رخصتی کا منظر جو ہے، رخصتی کے وقت اکثر جگہوں پہ نکاح پڑھایا جاتا ہے، کئی لوگ پہلے پڑھا لیتے ہیں، کئی دفعہ لوگ میرج ہال میں یا مسجد میں اس طرح نکاح ہوتا ہے۔ تو مسجد میں بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، میرج ہال میں بھی کر سکتے ہیں، گھر میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی جگہ پہ بھی نکاح کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جب بندہ مرد کا نکاح میرج ہال میں نکاح پڑھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں مول صاحب سے کڑی کا نکاح پڑھایا ہے، تو وہاں جو ولی کی اجازت ہوتی ہے وہی کافی ہوتی ہے۔ اگر مولوی صاحب کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ زبردستی ہو رہی ہے تو پھر وہ پہلے لڑکی سے جا کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہو رہی، کیونکہ زبردستی کا جو نکاح ہے وہ بھی جائز نہیں۔ تو اس لیے باپ کی اجازت کافی ہے، اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ تحقیق کے لیے لڑکی کے پاس جا سکتا ہے۔ نکاح کی تقریب کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہے۔ نکاح ختم ہونے کے بعد ہمارے ہاں دعا ہاتھ اٹھا کے کی جاتی ہے، تو یہ مسنون عمل نہیں۔ مسنون عمل یہ ہے کہ نبی اسلام نے ایک دعا بتائی کہ ہر بندہ دلہا دلہن کے پاس، یعنی لڑکیاں اس کی سہیلیاں جو ہیں، عورتیں جو ہیں وہ عورت کو اور مرد کو جا کر کہیں بارک اللہ لکما و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر، یہ دعا ہے۔ ہاں اگر آپ تقسیم کرنا چاہتے ہیں، چھوارے تقسیم کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن سنت عمل یہ نہیں۔ چھوارے تقسیم کر سکتے ہیں لیکن یہ سنت عمل نہیں ہے۔ کھجوریں کھلائیں، آپ جو مرضی کھلائیں، لیکن سنت سمجھ کے آپ یہ نہیں کر سکتے۔ کلمے پڑھائے جاتے ہیں تو یہ بھی کوئی مسنون عمل نہیں ہے۔ یہ اس وقت ہندوستان میں یہ عمل آیا کہ جب ہندوستان میں کئی علاقے ایسے تھے جہاں مسلمان 2-4-5% تھے اور ہندو جو تھے وہ 90-95% تھے، تو پھر وہاں علماء نے یہ تحقیق کے لیے یہ بات شروع کی کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہندو سے ہم نے نکاح کر دیا، سکھ سے نکاح کر دیا ہے، اس لیے پہلے تحقیق کے لیے یہ کہ اس سے کلمے پڑھوا لیے جائیں کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت تھا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کام ہوتے ہیں جو وقت کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ حق مہر کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر کام ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تیل کیا، مہندی کی، سارے کام اپنی مرضی سے کیے، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب جو شرعی ہے وہ بن گئی۔ وہ جب ابھی تک جو 10-15 سال پہلے تک وہ 22.5 روپے تھا جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور پھر اب جو رواج ہے وہ ہے 5,000 10,000۔ اب دیکھیں آپ بسیں لے کر آئے، گاڑیاں لے کر آئے، لاکھوں روپے آپ نے لگائے، کھانے پر آپ نے لاکھوں روپے لگائے، مہندی پہ لاکھوں روپے لگا دیے، تیل پہ لگا دیے، حتیٰ کہ مولوی صاحب کو بھی 10,000 روپے دیا، اور بچی کا حق مہر کیا باندھ رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا خوشیوں کا ماحول دیا اللہ نے تمہیں، اس کا حق مہر کیا ہے 5,000۔ شرم نہیں آتی؟ اللہ نے کہا ہے اگر استطاعت ہے تو پہاڑ کے برابر بھی دو،
پہاڑ کے برابر ملا، اس وجہ سے تم اس کو اپنے لیے حلال کر رہے ہو، اور اس حلت کا، اس کے حلال ہونے کا تم کیا 5000 روپیہ ریٹ رکھ رہے ہو؟ اسلام نے کہا اگر طاقت ہے تو پہاڑ کے برابر دو، نہیں طاقت تو کوئی حرج نہیں، جتنا ہے اتنا دو، جتنی طاقت ہے اتنا دو۔ نبی علیہ السلام نے اپنی ہر بیوی کو 1 کلو اور 530 گرام چاندی دی ہے حق مہر کے اندر، اور سب سے زیادہ جس کو حق مہر ملا ہے نبی اسلام کی بیوی کو، وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کا نکاح سیدہ ام حبیبہ کو دیا ہے۔ ان کا نکاح جو تھا یہ شاہ حبشہ نجاشی نے پڑھایا تھا، اور یہ حق مہر بھی اس نے دیا تھا، اور یہ حق مہر تھا 4000 درہم۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چلائی ہیں، 10 سال سسرال کی خدمت کی ہے حق مہر کے بدلے میں، اور ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تو ہو لے آؤ، لوہے کی انگوٹھی، کوئی چادر، کوئی گھر کے اندر چیز ہے وہ لے آؤ، تو لیکن کپ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صورتیں آتی ہیں، جی فلاں فلاں صورت آتی ہے، آپ نے فلاں فلاں صورت کے بدلے تیرا اس سے نکاح کیا، تو یہ بھی حق مہر دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہے جتنی طاقت ہے اتنا آپ دیں۔ لڑکی کو پارلر میں لگایا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے، لڑکی اپنے شوہر کے لیے بن سور سکتی ہے، ہر خوبصورت ہر زینت اختیار کر سکتی ہے، سوائے ان کاموں کے جن کا اسلام نے اسے ان کاموں سے روکا ہے، اور وہ کیا ہیں؟ آئی برو کا بنانا، یہ منع ہے۔ لعنت ڈالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے دلہن ہو چاہے عام عورت، بالوں کو کور کر کے سر کے اوپر والے حصے پہ رکھ دیتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، اس پر بھی نبی اسلام کی لعنت ہے۔ اسی طرح نقلی بال لگائے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی نبی اسلام نے لعنت ڈالی ہے۔ یہ کام نہیں کیے جا سکتے، ان سے عورتوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ اور رخصتی کے وقت دلہن کو بنا سنوار کر سب کے سامنے لے آتے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ مجھے تو حیرانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب ہم قبرستان میں پہنچتے ہیں، کہ جب ایک بہن کو زمین کے اندر رکھا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت لوگ کہتے ہیں محرم اس کے قریب آئیں یا محرم دور ہو جائیں، اس کو اٹھانے والے بھی محرم ہوں، قبر میں رکھنے والے بھی محرم ہوں، اوپر پردہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب زندہ تھی تو نمائش بنا کر سب کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو پردے کا حکم صرف مرد وقت نہیں ہے، عورتوں کے لیے جب وہ بالغ ہو جاتی ہے اس پر پردہ شروع ہو جاتا ہے، اور مرنے تک اس پر پردے کا حکم باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے صرف موت کے وقت نہیں بلکہ جب شادی ہوتی ہے اس وقت بھی اس کو پردے کے اندر ہی رکھیں۔ وہ جس کی ہے اسی کو دیکھنا چاہیے، دوسروں کو چسکے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی دوسروں کو دکھانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت، اب دیکھیں کتنی صحیح حدیث ہے، کہ وہ عورت جو گھر سے خوشبو لگا کر میری مسجد نبوی میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، خوشبو لگا کر، اور عورت جب نکاح کے موقع پر تو پوری بنی سنوری ہوتی ہے، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا جب تک وہ واپس جا کر غسل نہیں کرے گی اس کی کوئی عبادت اللہ کو نہیں جاتا۔ کتنی صحیح حدیث ہے، تو لوگ اس کو بس پوچھے ڈالے ہوئے۔ رخصتی وقت دلہن سے ایک کام کروایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح چاولوں کو پکڑتی ہے یا گندم کے دانوں کو لیتی ہے اور پیچھے پھینکتی ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے تمہارا نظر یہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں تمہارا کچھ لے کے نہیں جا رہی۔ ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر اس رسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں سے رخصت ہوتے وقت اس کے سر پہ قرآن کیا جاتا ہے، تو سر پہ قرآن کرنا یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے اسے دعاؤں کے ساتھ الوداع کرنے کا حکم دیا ہے کہ جائے اور خوشیاں اللہ اس کو اپنی زندگی میں عطا فرمائے۔ اب باپ کے گھر سے نکل کے وہ شوہر کے گھر میں آتی ہے تو وہاں دروازے پر ماں کھڑی ہوتی ہے، اس نے ایک ہاتھ میں تیل لیا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں پانی لیا ہوتا ہے، وہ ان دونوں کے اوپر سے پانی وار کر پیتی ہے، پھر تیل وہ چوتی ہے، تو یہ طریقہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ تو اب وہ گھر میں آ گئی، اب کیا کرنا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ دلہن کو گھر بٹھایا جاتا ہے، منہ دکھائی کی رسم ہوتی ہے۔ یہ منہ دیکھنا جس کی بیوی ہے اسی کا حق ہے، پورے محلے کا کام نہیں۔
لوگ ہر بندہ آتا ہے وہ اسے 100 200 500 1000 دیتا ہے اور اس کا منہ دیکھتا چلا جاتا ہے، جس کی ہے اسے رات کو دیکھ پانے کہیں جا کے نصیب ہو اس کا منہ۔ یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، جس کی ہے وہی دیکھے گی۔ یہ منہ دکھائی کی رسم بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اس کے بعد گوڑا بڑھائی کی رسم ہوتی ہے کہ دیور آ کر اپنی بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھ جاتا ہے اور اس وقت تک اٹھتا نہیں جب تک اس سے وہ پیسے نہیں لے لیتا۔ تو اسلام کے اندر یہ بھی رسم نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا دن ہوتا ہے ولیمہ ہوتا ہے۔ ولیمہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کا ولیمہ کیا ہے، جس حیثیت سے کیا ہے، جتنا ہے اتنا کیا ہے، یہ نہیں کہ اب پورا مدینہ اکٹھا ہو جائے کھانے کی، ایسی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ کیا تو اس میں کھجور تھی، پنیر تھا اور گھی تھا، بس۔ جو نوازی تھے مسجد کے انہیں بلایا گیا، کھلایا اور وہ چلے۔ ایک ولیمہ نبی اسلام کی بیوی کا ایسا تھا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، تو آپ نے سب صحابہ سے کہا جو تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ وہ سب نے اپنے اپنے گھر سے، جس کے پاس دلیا تھا، جس کے پاس جو تھے، جو چیز تھی وہ سارے لے آئے۔ ایک دسترخوان پر رکھا گیا، سب کو بلا لیا گیا جو لوگ موجود تھے کہ کھانا کھاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہے۔ نبی اسلام کی ایک بیگم سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، ان کا ولیمہ سب سے شاندار ہوا کہ ان کے لیے نبی اسلام نے ایک بکری ذبح کی۔ سب سے شاندار نبی اسلام کا ولیمہ یہ تھا کہ اس کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی، اور پھر نبی اسلام نے اس لیے برکت کی دعا کی تو اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ ایک بکری کا گوشت 300 لوگوں نے کھایا۔ ٹھیک، تو یہ ولیمے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دوستوں کو، محلے داروں کو، دوستوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو کھلا کر رخصت کر دیں۔ بارات والا جو کانسیپٹ ہے، اتنے لوگ جائیں گے، یہ اچھا طریقہ نہیں۔ سہاگ رات ہوتی ہے، اس رات کو ازدواجی زندگی کی، میاں اور بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے ایک نئے انداز سے شروع ہوتی ہے۔ یہاں مشورہ دینے والے بڑے ہوتے ہیں، کوئی دلہے کو مشورہ دے رہا ہے، کوئی دلہن کو مشورے دے رہی ہیں اس کی سہیلیاں۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ مرد اور دونوں اٹھیں، وضو کریں، اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں، 2 نفل ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری یہ جو نئی زندگی ہے اس کو بہترین بنا دے۔ پھر دلہا دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کے یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتہا علیہ۔ اللہ اس کی جتنی بلائیاں ہیں اور جن بلائیوں کے لیے تو نے اسے پیدا کیا ہے وہ ساری مجھے دے دے، اور اس کی جتنی برائیاں ہیں، جن برائیوں کے لیے اسے پیدا کیا گیا ان سے مجھے محفوظ کر۔ تو وہ رشتہ جو ہے بہترین رشتہ بن جائے گا۔ اس کے بعد مقلاوہ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے رسموں میں آخری چیز ہوتی ہے مقلاوہ۔ تو مقلاوے پر جانا یہ میاں بیوی کو عرف نظر ہے، یہ دوسرے دن لازمی واپس جانا، یہ کوئی اسلامی نقطہ نظر نہیں ہے۔ دوسرے دن بھی جا سکتے ہیں، تیسرے دن بھی جا سکتے ہیں، جب دل کرے وہ واپس جا سکتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے پھر جس طرح دلہے والے آ کر دلہن والوں کو تنگ کرتے ہیں برات کے اوپر، اسی طرح پھر دلہن والے دلہے کا بھی کنڈا کر کے بھیجتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے جوتا اٹھا لیتے ہیں، اتنے پیسے دو گے تو جوتا ملے گا، کپڑے چھپا لیتے ہیں، اس کی چیزیں چھپا لیتے ہیں، اتنے پیسے دو گے تو پھر ملیں۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، اسلام نے خیر کا حکم دیا۔ اسی طرح نیوتا لیا جاتا ہے، ہم نیوندرا پاتی جسے کہتے ہیں پنجابی میں، نیوتا لیا جاتا ہے نکاح کے موقع پر۔ یہ ایک سودی رسم ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ ہم آج تجھے 1000 روپیہ دے رہے ہیں، جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کا 1500 یا 2000 دے۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر آپ نے دینا ہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر بھائی کرنی ہے تو آپ اس کو جا کے دیں، بس ٹھیک ہے، وہ اپنے کام کاج کے اندر لگا لیں اس کو۔ اسی طرح جہیز، سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جہیز ہے۔ اسلام میں مرد عورت کے گھر سے جہیز نہیں لے سکتا، اگر کوئی اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو دے، لیکن وہ مانگے، لسٹیں بھیجے، یہ چیزیں چاہیے، تو یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مسجد کے دروازے پر مانگ رہا ہے بیٹھ کر، یا کوئی دروازے پر جا کے مانگ رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا اسٹائلش بھکاری ہے اور وہ بیچارہ کمزور بھکاری ہے، دونوں ہی بھکاری۔
یہ ایسے بھکاری ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئیں گے تو ان کے چہروں پر کسی قسم کا کوئی گوشت نہیں ہوگا، بغیر چہروں کے بغیر گوشت کے چہرہ لیے یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک ہندوانہ رسم تھی، ہندوؤں کے اندر یہ چیز تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے، اس لیے وہ جہیز کے نام پر 5 لاکھ 10 لاکھ جتنا ان کا وہ وقت کے حساب سے ہوتا وہ اپنی بیٹی کو جہیز دے کر رخصت کر دیتے اور وراثت جو تھی وہ اپنے بیٹوں کو دے دیتے۔ اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے، اسلام نے بیٹی کا جو حق وراثت کے اندر رکھا ہے وہ اسے دیا ہے۔ ہمارے یہاں بھی یہی بدبختی ہے، وہ کہتے ہیں تیری شادی نہیں کی تھی، ابے نے تیری شادی نہیں کی تھی ان کے لیے حصہ لینا ہی، تو ابے نے تیری شادی بھی تو کی ہے، اس کی اکیلی کی تو شادی نہیں ہوئی، تیری شادی بھی تو ہوئی ہے، تو کس لیے وراثت کے حصہ دار بنا بیٹھا ہے؟ تو دونوں برابر کے حصے دار ہیں، اللہ نے جو حصہ اس کا مقرر کیا اسے ملنا چاہیے اور جو اس کا حصہ ہے وہ اسے ملنا چاہیے۔ یہ رسم اتنی عام ہو چکی ہے کہ آج آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں لوگ آئے ہوتے ہیں کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے یا بیٹی کی شادی کی وجہ سے میں مقروض ہو چکا ہوں، میری مدد کر۔ تو یہ چیزیں ختم کریں تاکہ سنت عام ہو اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ سنت کے اندر آسانی ہے، رسم و رواج بوجھ ہیں جو اللہ نے نبی اسلام کو بھیجا تھا کہ لوگوں کے گلوں سے لوگوں کے سروں سے اتار دی، تو نبی نے تو اتار دیا اور ہم ابھی تک انہیں اپنے کندھوں پر ڈالے بیٹھے ہیں۔ سنت کو فالو کریں، سنت سے محبت کریں اور رسم و رواج سے اپنی جان چھڑائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم۔